الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ جلسے میں شریک ہونے والے محترم حضرات، مہمانان اعظام، علماء کرام، قوم و ملت کے شگفتہ پھولوں اور نوجوان دوستوں، 26 جنوری کے سلسلے میں اس تاریخ میں جس کو یوم جمہوریت کہا جاتا ہے اور جو اس ملک میں اقلیت اور اکثریت کے لیے بہت بڑی زحمت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کا سیکولر دستور ہندوستان کی بقا اور اس کے اتحاد کی ضمانت ہے تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج کا دن اسی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے اور ہم اور آپ اسی خوشی میں آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس ملک کی جمہوریت در حقیقت اس ملک کی آزادی کا نتیجہ ہے اور ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر قوم کے لوگ اس موقع پر اپنے بزرگوں اور بڑوں کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں۔ لہذا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس موقع پر اپنے ان اکابرین علماء کا تذکرہ کریں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنوں تک کٹوا دی تھی۔ ان حضرات نے قوم و ملت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ گرانے سے بھی دریغ نہ کیا تھا۔ قوم و ملت کی ذوق و حالی ان کا رونا تھا اور قوم و ملت کی خوشحالی ان کا ہنسنا تھا۔ برادران وطن، 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا۔ اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور پورے ملک کی زبان فارسی تھی اور صرف دہلی شہر کے اندر 1000 دینی مدارس تھے۔ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک وفد واسکو ڈی گاما کے ذریعے ممبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہماری مدد کی جائے، ہم ہندوستان کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حکومت وقت نے اس کو اجازت دے دی اور بہت زیادہ سہولتیں دی، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دے دی اور ریاستوں کی ریاستیں ان کے نام پر ہیوا کر دی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 1740 عیسوی سے پہلے ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریز حکمراں ہو گیا۔ برادران وطن، انگریز کے خلاف جس آدمی نے دشمنی کا بیج بویا تھا اس مرد مجاہد کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریز فوج، انگریز ذریت، انگریز قوم اور انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا اور 1792 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کی فوج کو مقابلے کی دعوت دی تھی اور 4 میسور کی لڑائیاں لڑی تھی۔ وہ انگریز سے ٹکرا گیا تھا اور تنہا ٹکراتا رہا، مگر انگریز بڑی شاطر قوم تھی۔ اس نے سوچا کہ سلطان کے حملوں کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے، چنانچہ انگریز نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر
خرید لیا تھا، اسی طرح اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ میسور کا مرد مجاہد شہید ہو گیا۔ اس مرد مجاہد نے انگریز سے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور ان کے خون میں لتھڑی ہوئی نعش کے اوپر انگریز فوج نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس خمار میں کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی نہیں ہے، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1803 عیسوی کے بعد دلی کے علاقے میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے۔ برادران وطن، جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا، اسی دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ وہ اعلان تھا، اور ایسا اعلان تھا اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ ہندوستان کے اندر اس عالم دین کے علاوہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنے زبان سے جہاد کرنے کے نعرے کو بلند کر سکتا ہو، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کا شعور کسی اور طبقے کے اندر نہیں تھا تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس آواز اور اس اعلان کا ان کو بہت زیادہ بدلہ بھی ملا، ان کو زہر دیا گیا، ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ان کو زہر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرض کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی زہر کی وجہ سے جاتی رہی، ان کو دہلی سے شہر بدر کر دیا گیا، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، مگر اس مرد مومن نے جو موقف اختیار کیا تھا اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا۔ برادران وطن، 1831 عیسوی کے بعد انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو رہی تھی، چنانچہ 1856 عیسوی میں دلی کے علاقے میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ دامن شہید، یہ تمام لوگ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں کہ انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہے، اور انگریزوں نے ہمارے ملک میں اپنی حکومت کا جال بچھا دیا ہے۔ اب فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو کٹ جائیں گے یا پھر انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ جب مولانا نے یہ بات فرمائی تو اسی دوران ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت، ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، ہمارے وسائل تو بہت تھوڑے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگوں میں جوش بھر گیا، اور پھر وہ جنگ ہوئی جس کو 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ کے اندر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی کے اندر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بے شمار علماء کو شہید کر دیا گیا، مگر وسائل کی قلت کی وجہ سے اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے اس جنگ میں علماء کو فتح نہ مل سکی، مگر پھر بھی آزادی کا جذبہ دل کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے انگریز کافی خوف زدہ تھا۔ چنانچہ انگریز نے اپنے ہندوستانی وزراء سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر ولیم
جو کہ ہندوستان کے بڑے سیاستدانوں میں سے تھا، اس نے وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ بھیجی۔ اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بہت زیادہ بیدار ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم اس پر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی قوم ہے جو سر کٹا سکتی ہے مگر سر جھکا نہیں سکتی۔ الغرض اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس جہاد کے جذبے کو ختم کیا جائے، اور اس جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے علماء کو اور قرآن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ 1864 عیسوی میں انگریز نے تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا تھا، اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر قرآن کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ ایک انگریز ایک مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے میں جا کر قرآن کریم کے نسخوں کو بوریوں میں بھرنے لگتا ہے۔ حضرت گنگوہی بھی موجود تھے، حضرت نانوتوی بھی موجود تھے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم ان قرآن کریم کے نسخوں کو بوری میں بھر کر ان کو جلا دو گے، مگر جو باتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں موجود ہے اس کا تم کیا کرو گے؟ تو انگریز کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی کتاب کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، مگر مولانا ایک ایک بچے کو انگریز کے پاس بھیجتے گئے، اور بچوں سے جہاں سے پڑھوایا گیا بالکل صحیح صحیح پڑھتا چلا گیا۔ انگریز نے کہا کہ قرآن کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مولوی ہی کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اعلان کیا کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو اور چہرے پر داڑھی ہو، بغیر کسی جرم کے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر 14,000 مولویوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر مولوی کا سر نہ لٹکا ہوا ہو۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ مولویوں کو تانبے سے داغا گیا۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ مولویوں کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے کے اندر گیا، مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو 40 مولویوں کو میرے سامنے آگ میں جلایا گیا۔ اس کے بعد 40 مولویوں کو اور لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا تم کو بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے۔ تو انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ تمام کے تمام آگ میں پک گئے مگر ایک نے بھی انکار نہ کیا۔ وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، مگر سچی کہانی سے عمل بیدار ہوتا ہے۔